ابھی میرے بھائی ایک شعر پڑھ رہے تھے اس نے خضر ملت کا کہ لا کر تصورات میں تجھ کو خضر فقیر. حضور خضر ملت کے کلام کے اندر جو نقطوں کی فراوانی ہے وہ اہل محبت ہی اس کے اندر ڈوب سکتے ہیں. لا کر تصورات میں تجھ کو خضر فقیر. اب اندازہ لگائے ایک تصور نہیں، لگتا ہے کہ پیر صاحب کی سوچوں کی بارات اتری ہے کربلا اور ہر تصور کے اندر حسین کی تصویر ہے. اکیلے کے اندر بیٹھ کر، تنہائی کے اندر بیٹھ کر اگر کوئی بندہ حسین کا تصور کرے، خدا کی قسم وہ کہا تھا حسن رضا بریلوی نے، اکیلے اگر بندہ بیٹھے تو وہاں انجمن سج جاتی ہے، لیکن میں صدقے جاؤں حضور خضر ملت کے عشق پر، محبت پر، عقیدت پر لا کر تجھ کو تصورات میں خضر فقیر. خضر تو ایک ہی ہے لیکن اس نے اپنے تصورات کی بارات اتاری ہے اور جدھر دیکھتا ہے ادھر اسے حسین ہی نظر آتا ہے. حضرات گرامی اس سے آگے چلیں، ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں کربل دیے یاداں نے یہ سوچ عطا کی تھی. یعنی کربلا کو ایک بار یاد کرنے کی بات پیر خضر شاہ صاحب کے پاس نہیں ہے. کربل دیے یاداں نے یہ سوچ عطا کی تھی. وہ دم دم کے ساتھ انہی یادوں کے اندر زندہ رہا کرتے تھے اور انہی یادوں کے اندر سانس لیا کرتے تھے، انہی یادوں کے اندر کربلا والوں کو پکارا کرتے تھے. ان کا پیغام رہتی دنیا تک یہ ٹکراتا رہے گا لوگوں کی قوت ثبات کے ساتھ. حضرت خضر ملت کا یہی پیغام ہے کہ ہم سے نہ رقم ہوگے قصیدے یزید کے. دنیا اس یزید کے بارے میں نرم گوشوں کا اظہار کرتی رہے، لوگ زمانہ گزرنے کے ساتھ یزید کے بارے میں گوشے نرم دکھاتے رہیں گے، لیکن یہ سہارا پاک کا وہ عظیم الشان بیٹا جس نے اس مسجد کے محراب و منبر پر بیٹھ کر ہر دم دنیا کو یہی پیغام دیا تھا کہ ہم سے نہ رقم ہوگے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سینت نگاہ رہے ہیں. لوگوں کا ہجوم ہے. آج کی جو کانفرنس ہے یہ رسمی کانفرنس نہیں ہے، جلسے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ کوئی اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے، دنیا کو اپنی پاور دکھانے کے لیے جلسہ کرتا ہے. آج اس مسجد کے پنڈال کے اندر بیٹھنے والوں یہ رسمی کانفرنس نہیں ہے، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ 10 محرم کو کربلا کے اندر ایک ایسا نقشہ حسین کے خون نے پیش کیا ہے کہ جس کے ساتھ اسلام کا چہرہ چمک اٹھا، اسلام کے کمزور بازوؤں کے اندر طاقت آ گئی. تم آج حسین کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہو اور حسینیوں حسینی بن کر جیو، حسینی بن کر رہو، حسینی بن کر بولا کرو، حسینی بن کر محبتیں سمیٹا کرو. حسین کے چاہنے والے سر جھکا کے نہیں جیتے، سر اٹھا کے جیتے. جو دور ہے پرفتن دور ہے حضرات، بڑا پرفتن دور ہے. لوگ بڑی غیر محسوس قسم کی یزید کی حمایت کرتے ہیں.
میں نے کہا کھل کے کرو. تم یزید کی اگر مانوی اولاد ہو تو کھل کے بولو. اگر اپنے باپ کی وکالت کرتے ہو تو کھل کے کرو. یزید تمہارا آقا لگتا ہے تو نعرہ کھل کے لگاؤ. لیکن روزے قیامت تک حسین نے یزید کو اس طرح جعلی بنا دیا ہے, یزید کے کردار کو ایسا بیان بنا دیا ہے, یزید کی ذریت بھی قیامت تک کھل کر یزید کا نام نہیں لے گی. اور حسین والے سر اٹھا کے کہیں گے حسینیت حسینیت. اس طرح ڈھیلا نہیں زور سے حسینیت حسینیت. تم بازار کے اندر, تم چوراہے کے اندر, تم اجتماع کے اندر, تم کانفرنس کے اندر, تم جلسے کے اندر, تم گھر کے اندر, جہاں جاؤ حسین کا نام لو. سر اٹھا کر نام لو گے. یزید کا نام لینے والا آنکھ بند کر کے سر جھکا کے, اور وہ بھی بڑے میسے انداز میں نام لے گا. آج میسے یہ مفتی, میسے یہ مولوی جو یزید کی حمایت کرتے ہیں, ہم انہیں یہ بتا دینا چاہتے ہیں اگر یزید سے پیار ہے تو کھل کر آؤ. ہم حسین کے ماننے والے ہیں. کھل کر اس لیے نہیں آئیں گے, کھل کر آ بھی نہیں سکتے. کیوں نہیں آئیں گے؟ بیٹا حمایت کرتا ہے تو باپ صفائی میں لگ جاتا ہے, باپ حمایت کرتا ہے تو بیٹا صفائی کرتا ہے. یہ ایک دوسرے کے چپڑاسی اور ایک دوسرے کے, وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ فلاں شہر کا چوڑا ہے, وہ گند صاف کرتا ہے, یہ ایک دوسرے کا گند اور غلاظت صاف کرتے رہیں گے. لیکن میں صدقے جاؤں حسین, تیرے گھر کے اندر تطہیر کی آیتیں نازل ہوئی ہیں, تیرے ماننے والے کلسی زبان استعمال کر کے تیری منقبتیں پڑھتے رہیں گے. لا کر تجھ کو تصورات میں خضر فقیر, لا کر تجھ کو تصورات میں خضر فقیر, کشکول تیرے سامنے کرتا ہے یا حسین. حضرات گرامی, کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے, حسین کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں سر جھکانا نہیں پڑتا, انہیں جھکانا پڑتا ہے, انہیں منہ چھپانا پڑتا ہے. ہم تو وہ سنی ہیں, ہم کہتے ہیں نہ سر جھکا کے جیے, نہ سر جھکا کے جیے, نہ منہ چھپا کے جیے. ہم تو ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. یہ کیا ہوا کہ 2 دن جیے تو کم جیے, لیکن یہ تو ہے جتنا جیے ہم سر اٹھا کے جیے. حضرات گرامی, حضور نے فرمایا تھا, حضور نے فرمایا میری آل سے کبھی حرامی پیار نہیں کرے گا. نہیں زور سے کو سبحان اللہ. میں ان کی حقیقت بتا دوں, حضور کا ایک ہی جملہ, سرکار نے فرمایا میری آل سے حرامی پیار نہیں کرے گا, اس لیے کہ میری آل اتنی پاک ہے, حسین اتنا پاک ہے, اس کا خاندان اتنا پاک ہے, اس کا نسب اتنا پاک ہے, اس کا حسب اتنا پاک ہے, اس کا کردار اتنا پاک ہے, اس کی سیرت اتنی پاک ہے, اس کی صورت اتنی پاک ہے, اس کی جلوت پاک, اس کی خلوت پاک, اس کا آغاز پاک, اس کا انجام پاک, اس کا باپ پاک, اس کی ماں پاک, اس کا خاندان پاک. ارے حسین اتنا پاک ہے, اس کا ذکر اتنا پاک ہے, کوئی پلیت حسین کا ذکر بھی نہیں کر سکتا. فرمایا حسین کا ذکر وہ کرے گا جو حلالی, اور جو نسلی طور پر حرام زادہ ہے وہ حسین کا ذکر کر سکتا ڈیلی زور سے بولو, ذکر کر سکتا حسین کون ہے؟ کون ہے حسین؟ حضور پیر خضر فرماتے ہیں نا, حسین چرخ ولایت کے چاند کا حالہ. ہاں, آپ اس بات کو آپ سمجھنے میں دیر لگے کہ دیکھیں ہر گھر کے اندر اگر ان پڑھوں کا گھر ہو, باپ ان پڑھ, ماں نہیں پڑھی ہوئی, خاندان کے اندر ان پڑھوں کی بہتات ہے, اس گھر کے اندر اگر ان کا بیٹا میٹرک کا امتحان پاس کر جائے نا, دور دور سے لوگ مبارکیں دیتے ہیں, دور دور سے مبارکباد پیش ہوتی ہے. بھائی دیکھیں نا, باپ ان پڑھ تھا,
اس کے خاندان میں پڑھا ہوا بندہ ہی نہیں تھا، بیٹا میٹرک کر کے ہے، ایف اے کر گیا ہے، لیکن میں صدقے جاؤں اگر گھر کے اندر سارے ہی پڑے ہوئے ہیں، سارے ہی پڑے ہوئے ہیں، ارے اگر لائٹ بند ہو جائے، جس طرح ابھی ہوئی لائٹ بند ہو جائے تو موبائل کی چھوٹی سی ٹارچ جب آپ چلاتے ہیں تو وہ بھی کافی روشنی کرتی ہے، لوگ اس طرف دیکھتے ہیں، لیکن میں صدقے جاؤں اگر ہر طرف پاورفل لائٹیں لگی ہوئی ہوں یا دن کا اجالا سورج چمک رہا ہو تو سورج کی روشنی کے اندر آپ 1000 واٹ کا بلب بھی لگا دیں، وہ کیا روشنی کرے گا؟ وہاں تو سورج چمک رہا ہے۔ ارے حسین جس گھر کے اندر حسین نے جنم لیا تھا، یہاں تو جس کو دیکھو علم کے اندر کمی کوئی نظر نہیں آتی۔ میرے کہنے کا مقصد ہے ان پڑھوں کے گھر کے اندر اگر تھوڑا پڑھا ہوا ہو تو وہ نام پیدا کرتا ہے، جاہلوں کے گھر کے اندر تھوڑا پڑھا ہوا نامور ہو جاتا ہے، اور بزدلوں کے اندر تھوڑی سی جرت دکھانے والا بہادر کہا جاتا ہے، اور بخیلوں کے گھر کے اندر تھوڑی سی سخاوت کرنے والا بہت بڑا سخیوں کے اندر نام پیدا کر لیتا ہے۔ لیکن حسین میں تیری عظمت پہ صدقے جاؤں، تو بے چراغ گھر کا چراغ نہیں ہے، بے نور گھر کا چراغ نہیں ہے، تو بخیلوں کے اندر سخی نہیں ہے، تو انپڑھوں کے اندر پڑھا ہوا نہیں ہے۔ یہاں تو عالم یہ ہے، یہاں سجدوں کی حالت دیکھے، یہاں تقوی کی حالت دیکھے تو اس کا بابا امام المتقین ہے، اس کی ماں زہرا وہ ہے، ساری رات سجدہ کرتے گزر جاتی ہے۔ یہاں سخاوت کا یہ عالم ہے، مانگنے والا روٹی کا سوال کرتا ہے، باپ 40 اونٹوں کی قطار پکڑا دیتا ہے۔ یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ لیکن اگر باپ پڑا ہوا ہو تو بیٹے کو نام پیدا کرنے کے اندر مشکل ہو جاتی ہے، ہاں اس کی شخصیت کہلا جاتی ہے۔ خدا کی قسم وہ بڑے بڑے کوئی قسمت باپ لوگ ہوتے ہیں جو باپ کے بعد اپنا نام پیدا کرتے ہیں۔ حضور خضر ملت نے اپنے بیٹے کو پڑھایا، آپ نے بیٹے کی تربیت کی، آپ نے بیٹے پر اپنا رنگ چڑھایا، آج ان کی مسند پر بیٹھنے کے وہ قابل ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے بابا حسین کی عظمت کا نقیب تھا، وہ بھی حسین کی عظمت کے نعرے لگا رہے ہیں۔ حضرات گرامی دنیا والوں ذرا دیکھو تو صحیح، حسین نے کس گھر کے اندر جنم لیا؟ وہاں ایک بندہ سخی نہیں ہے، پیدا ہونے کا شرف ان کو دیا۔ اگر یہ شرف مال سے، دولت سے، علم سے حاصل نہیں ہوتا تو پھر ماننا چاہیے کہ سید ہونا جو ہے یہ بہت بڑا کمال نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ اعزاز دنیا والوں کی طرف سے نہیں ہے، یہ پروردگار کی طرف سے انعام ہے۔ حضرات گرامی میں عرض یہ کر رہا تھا، حسین کا نسب دیکھو، نسب بھی بلند ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نسب تو بندے کا بلند ہوتا ہے لیکن اس کا حسب اتنا عظیم نہیں ہوتا، حسب اتنا روشن نہیں ہوتا۔ نہیں، باپ تو بہت بڑا تھا، بیٹا بڑا نہیں ہے، باپ عالم تھا، بیٹا انپڑھ ہے، باپ متقی تھا، بیٹا باغی ہے شریعت کا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نسب تو بلند تھا، حسب بلند نہیں ہے۔ کبھی حسب اچھا ہوتا ہے، اس کا نسب اچھا نہیں ہوتا، بہت بڑا عالم ہے لیکن عالم تو ہے لیکن اس کا نسب بلند نہیں ہے۔ نسب کی طرف سے کہنا گیا ہے، حسب کی طرف سے بلند ہے، لیکن حسین تیری عظمت پہ صدقے جاؤں، حسین کا نسب دیکھو، نسب بھی بلند ہے، حسین کا حسب دیکھو، حسب بھی بلند ہے۔ نسب بندے کا خاندان ہوتا ہے، حسب بندے کا ذاتی کردار ہوتا ہے، ذاتی کارنامہ ہوتا ہے، لیکن میں صدقے جاؤں کائنات کے اندر حسین عظمتوں کی اس عظیم سٹیج پر ہے، عظمتوں کی اس معراج پر ہے کہ جس کے نسب کی گواہی بھی اللہ کا رسول دیتا ہے، جس کی حسب کی گواہی بھی اللہ کا رسول دیتا ہے۔ آپ سبحان اللہ آہستہ کہہ رہے ہیں، میں اگر کسی بندے کو کھڑا کر کے کہوں کہ اپنے بیٹے کی شہادت دے اس کے کردار کی، تو کوئی بندہ اپنے بیٹے کی شہادت دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا اپنی بات کروں گا، یار
بیٹا میرا ضرور ہے، لیکن اس کی میں زندگی جلوت اور خلوت کی گواہی تو نہیں دے سکتا، لیکن کائنات کے اندر یہ وکھرا مقام حسین کا ہے کہ جس کے نسب کی طہارت بھی ان کے نسب کی گواہی تو ان کی بیوی نہیں دے سکتی، ان کے بچے نہیں دے سکتے، بلکہ ان کے بارے کے اندر تو زبان ختم نبوت کہتی ہے خبردار جو میری آل کے بارے میں بکواس کر رہا ہو حلالی نہیں ہے حرامی ہے، حلالی نہیں ہے۔ حسین تیری عظمت پہ قربان جاؤ، حسین کی ایک نسل 2 3 4 5 6 نہیں، حضور فرماتے ہیں مجھ سے لے کر حسین سے لے کر مجھ تک، مجھ سے لے کر آدم تک، حضور فرماتے ہیں حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، یہ جو مجھ سے ہے نا یہ حسین کے نسب کی گواہی ہے، اور اصل کیا ہے؟ فرمایا وہ آنا من الحسین، فرمایا آدم سے لے کر حسین تک یہ اس کے نسب کی گواہی ہے، وہ آنا من الحسین، قیامت تک میں محمد کا کردار حسین کے کردار سے جگمگاتا رہے گا۔ حسین کے نسب کی گواہی بھی دی، حسین کی حسب کی گواہی دی۔ حسین میں تیری عظمت پہ صدقے جاؤں، حسین چرخ کرامت کے چاند کا حالہ، حسین مہر نبوت پہ کھیلنے والا، حسین نام ہے زہرا کے گھر کی خوشبو کا، حسین نام ہے حیدر کے زور بازو کا۔ کون حسین؟ حسین خون، حسین صورت حیدر، حسین خون رسول، حسین نام سے زینب، حسین فخر بطول، حسین اصل شہادت، حسین اصل اصول، حسین جس نے زمانے کو زندگی بخشی، حسین جس نے خضر کو روشنی بخشی۔ حضرات گرامی، اس مسجد کے اندر آقا حسین کے نعرے لگے، اس مسجد کے اندر حسین کی عظمت کے نقیب آتے رہیں گے، اس لیے کہ اس مسجد کی ایک ایک اینٹ پر اس مرد درویش نے اپنی ساری زندگی کی عشق و محبت کی فروانی اور حسینیت ایک ایک اینٹ پر پھونکی ہوئی ہے۔ یہاں جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا اس کا دل بھی دھک دھک کر کے بولے گا تو حسین حسین کر کے اللہ لاکھوں نہیں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میرے مربی، میرے استاد حضور خضر ملت کے دربار در بار پر کیا بندے، کیا خدا کی قسم عرش کے فرشتے بھی وہاں سلامی کے لیے آتے ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے یہ فروخی صاحب آپ نے استادوں کی تعریف، حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ میری آل کی محبت میں مر گیا نا تو اس کی قبر کو مزار بنایا جائے گا، اور مزار ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پر خاموشی ہو، وہاں پر سارا دن سنسان، فرمایا نہیں، بندے تو بندے رہے، اللہ کے فرشتے بھی آ کے زیارت کریں۔ میرے حضور خضر ملت کی تربت اقدس پر لاکھوں سلام، کروڑوں سلام۔ لوگوں اتنا ہی کہتا ہوں آقا حسین کی بارگاہ کے اندر کہ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا۔